خالہ گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور میں پریشان ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں یا کسی کام کو ہاتھ لگاؤں۔ امی دوبارہ کمرے میں آ کر اشارہ کر کے جا چکی تھی، لیکن میرا کچن میں جا کر اتنی سردی میں کھڑے ہو کر اپنی جان جلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دراصل خالہ اپنے آنے سے پہلے فون پر اپنا مقصد امی کو بتا چکی تھی، اور جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں ان کے یہاں آنے سے زیادہ اس بات پر پریشان تھی کہ آخر امی نے انہیں فون پر ہی انکار کیوں نہ کر ڈالا۔ میں اس بات پر کڑتی جا رہی تھی کہ امی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر ان سے بات کرتی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بات ہے، تم نے اب تک کچن میں جھانکنا تک گوارا نہیں کیا؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ امی، میں نے ابھی فقط اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی کہا، جا کر کھانا بناؤ۔ گاؤں کے لوگ ہیں، وہاں مہمانوں کو 10 گھنٹے انتظار کروا کر کھانا دینے کا رواج نہیں ہے۔ فوراً چکن کڑھائی بناؤ اور چاول زیرے کے تڑکے والے بنا کر ساتھ میں چٹنی کر لینا، سمجھی؟ اور ہاں، چکن میں زیادہ پانی ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور ایک بات اور کہ اس میں آلو مت ڈالنا۔ یہ کہہ کر وہ تو باہر چلی گئی، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو لبالب بھر گئے۔ کاش میری اپنی اماں زندہ ہوتی تو میری دلی کیفیت کو سمجھ جاتی۔ سوتیلی امی سے کیا گلا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو پہنچے اور کچن میں چلی گئی۔ اس ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی میں چکن دھوتے ہوئے دل میں آیا کہ کھانا ایسا بدمزہ بناؤں کہ خالہ کھا کر ہی بھاگ جائیں، لیکن پھر ابو اور سوتیلی امی کی جھڑکیاں کون سنے؟ یہ سوچ کر چپ چاپ بھرے دل کے ساتھ میں کھانا بنانے لگی۔ سوتیلی امی اور خالہ کا گٹھ جوڑ امی کی ڈیتھ پر ہی بنتا ہوا دیکھ کر میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا نتیجہ اس طرح نکلے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ میری وہی خالہ تھی جن کی امی کی زندگی میں کبھی ان سے نہ بنی۔ یہ دونوں بہنیں اگر کسی جگہ پر بیٹھی ہوتی تو ایک کا منہ مشرق اور دوسری کا مغرب کی طرف مڑا ہوتا۔ میں نے کبھی خالہ کو اپنے گھر میں آتا ہوا نہیں دیکھا، نہ ہی امی ان کے گھر جاتی تھی، کیونکہ ان کے درمیان فون پر باتوں باتوں میں اتنی تلخ کلامی ہو جاتی کہ امی کا دل ہی نہ کرتا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے ان کے گھر جائیں۔ میں اکثر امی پر خفا ہوتی کہ آپ کی ایک ہی بہن ہے اور آپ دونوں بہنوں کے درمیان میں بنتی نہیں، تو امی کہتی بس یہی بدقسمتی ہے، کیا کہوں۔ وہ فون پر ہی چھوٹی سی بات پر اتنی سیخ پا ہو جاتی کہ خوف آتا کہ اگر اس گھر جاؤں گی تو نہ جانے کیا کیا سہنا پڑے گا، اور دوسرا بہنوئی کے سامنے اس عمر میں اپنی بے عزتی ہوتے دیکھنا اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ امی کی بات سن کر کبھی کبھی میں یہ سوچتی کہ شکر ہے کہ میری کوئی بہن نہیں، ورنہ ہم بھی یوں ہی لڑ لڑ کر مر جاتی۔ امی اپنی بہن کو کبھی کبھی بے پناہ یاد کرتی تو افسردہ سی ہو جاتی اور کہتی کہ ہم دو ہی بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، کاش ہم دونوں میں اتفاق ہوتا تو ہم یوں جیتے جی ایک دوسرے سے دور نہ ہوتی۔ تو میں امی کے گلے میں باہیں ڈال کر ان سے کہتی کہ میں ہوں نا آپ کی بیٹی، دوست، بہن، سب کچھ، آپ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کر لیا کریں۔ تو امی ہنس کر چپ ہو جاتی، لیکن سچ کہوں تو میں امی کی وجہ سے اکثر بہت دکھی ہو جاتی کہ ان کی ساری زندگی تنہائیوں کی نظر ہو گئی اور وہ اس دنیا سے بہت ہی بوجھل دل لے کر گئیں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ابا نے فوراً ہی دوسری شادی کر لی، حالانکہ میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ابا امی کے جانے کے بعد ایسا سٹیپ اٹھائیں گے۔ میری ستیلی امی ابا کی ہم عمر تھی اور غیر شادی شدہ تھی، وہ ابا کے نام پر ہی ساری زندگی بیٹھ گئی۔ جب ابا کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کی پرانی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ حالانکہ ابا اور میری سوتیلی امی رشتے میں ایک دوسرے کے کزن لگتے تھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن پھر ابا نے خود ہی میری امی سے شادی کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ امی ان کی کزن کی نسبت کافی گوری چٹی اور خوبصورت تھی۔ مگر نہ جانے کیوں شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ابا نے اپنی اسی کزن سے دوبارہ تعلقات استوار کر لیے تھے، جس کے بارے میں امی کو علم تھا، لیکن امی خاموش ہی رہتی، کیونکہ امی کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں تھا، میکے سے بھی کوئی سپورٹ نہیں تھی، اس لیے وہ چپ چاپ ابا کی بے وفائی کو سہتی رہتی اور دل کی مریض بن گئی۔ ابا نے بس ایک مہربانی کی کہ ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی اس کزن سے شادی نہ کی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ابا اگر دوسری شادی کا تہیہ کر بھی لیتے تو امی کی بساط ہی کیا تھی کہ وہ ابا کو روک پاتی۔
شاید ان کی زندگی کا یہ ڈر ان پر اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت بے چین سی رہتی، اور پھر ان کی یہ بے چینی شدید ڈپریشن میں بدل گئی۔ ان کی زندگی میں کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس سے وہ دل کا حال کہہ کر اپنے ذہن کا بوجھ کم کر سکتی، اور یوں وہ آہستہ آہستہ کسی شمع کی طرح گھلتی چلی گئی، اور بالآخر چپ چاپ بغیر ابا سے شکوہ کیے چل بسی۔ اور ابا نے امی کے 40ویں کے بعد اپنی اس کزن سے شادی رچا لی۔ وہ یہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس بارے میں انہوں نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ یہ بات ابا اور ان کی کزن کے درمیان بڑی رازداری کے ساتھ طے ہوئی، اور جب نکاح ہوا تو سب کو پتہ چلا۔ اور جب ابا اپنی دوسری بیوی کو لے کر گھر پہنچے تو جانے کیوں میرے دل میں خیال سا آیا کہ اچھا ہوا کہ امی یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گئی۔ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھ لیتی تو شاید جیتے جی مر جاتی۔ ان کا ہر پل بے سکون گزرتا، وہ نہ ڈھنگ سے جی پاتی اور نہ ہی یہ سب برداشت کر پاتی۔ اچھا ہوا جو وہ اس غم کو دیکھنے سے پہلے پہلے اس جہاں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا کی دوسری بیوی کو جب میں نے آنٹی کہہ کر پہلی بار کئی دنوں کے بعد مخاطب کیا تو مجھے ابا نے بہت بری طرح سے ٹوک دیا کہ یہ کیا آنٹی آنٹی کی رٹ لگا رکھی ہے، تم کوئی انگریز کی بچی ہو، یہ تمہاری امی ہیں، تم نے آج کے بعد ان کو امی ہی کہنا ہے۔ میں ہکا بکا ابا کی طرف دیکھتی ہی چلی گئی کہ وہ میری ماں کی جگہ اس خاتون کو لے تو آئے ہیں، لیکن کیا زبردستی وہ میرے دل میں اس کی محبت اور وہ مقام ڈال سکتے ہیں جو میری ماں کا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنی ضد پر اڑ گئی تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ سوتیلی امی کے آنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں یہ تو جان گئی تھی کہ یہ عورت مجھے شدید ناپسند کرتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امی کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، اسی وجہ سے وہ ہر مرحلے پر مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کیے نہ رہتی۔ ایک بار تو اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہاری ماں بہت بڑی جادوگرنی تھی جس نے نہ جانے شوکت پر کیسے ڈورے ڈالے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے سے ہی انکاری ہو گیا، ورنہ ہماری شادی تو طے تھی۔ ہم دونوں کے بیچ تمہاری ماں آئی اور پھر زندگی کے بہترین سال شوکت کے انتظار میں گزر گئے۔ میں ہکا بکا سوتیلی امی کی یہ باتیں سنتی چلی گئی، اور جب شام کو ابا آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دوسری شادی تو کر لی ہے، لیکن آپ انہیں سمجھا دیں کہ میری مری ہوئی ماں کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں جو تکلیف دہ ہو۔ تو ابا نے میری بات ایک کان سے سنی اور دوسری کان سے نکال دی، اور اس بات پر انہوں نے میری سوتیلی ماں سے کوئی باز پرس نہ کی، حالانکہ وہ بہت بڑا الزام میری ماں کو جادوگرنی کہہ کر لگا چکی تھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ بات بات پہ مجھے میری ماں کا طعنہ ضرور دیتی۔ ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی تلخ بات کر جاتی کہ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ جب کبھی ان کی نفرت انگیزیاں حد سے بڑھ جاتی تو میں ابا سے شکایت کر دیتی، لیکن ابا کا ٹھنڈا میٹھا رد عمل مجھے بہت حد تک یہ سمجھا چکا تھا کہ یہ عورت اگر مجھے قتل بھی کر دے گی تو ابا اسے 7 خون معاف کر دیں گے، لیکن اگر میں اس عورت کے مقابلے میں آ کھڑی ہو گئی تو ابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں نے چپ کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ سوتیلی امی بول بول کر خود ہی چپ ہو جاتی۔ میں نے ہر چیز بہت جلدی محسوس کر لی کہ یہ مجھے بات پہ بات آگے سے بولنے پر اکساتی ہے تاکہ لڑائی بنے اور وہ ابا سے میری شکایت کر سکے۔ لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ میں بہت صبر اور بردباری کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہوں تو وہ بہت دل میں لائی۔ اس نے مجھے ابا کی نظروں سے گرانے کی بے پناہ کوشش کی، لیکن بس اللہ ہی میری عزت رکھتا چلا گیا۔ اسی دوران میں نے گریجویشن کے پیپر دے دیے اور میں مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میری یہ خواہش بھی تھی کہ میں اپنی اگلی تعلیم کسی ہاسٹل میں رہ کر حاصل کروں تاکہ یہ جو گھر میری سوتیلی امی کی سیاست چل رہی ہے اس سے میں کوسوں دور ہو جاؤں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں بھی انسان تھی۔ زیادہ دیر تک اس کی تلخ باتوں پر شاید چپ نہ رہ سکوں، لیکن میری یہ حسرت ہی رہ گئی، کیونکہ جب سوتیلی امی کو پتہ چلا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے میری راہ میں پہلا روڑا اٹکایا اور ابا کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس سے اب رخصت کرو، مزید پڑھا کر کیا کرو گے، اس نے کون سا منسٹر لگ جانا ہے۔ تو ابا بالکل نہ بولے، تو میں بہت بری طرح سے ڈر گئی کہ اگر واقعی ابا نے اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ لیکن میرے خدشات کچھ دنوں کے بعد انتہائی بھیانک صورت میں میرے سامنے آئے جب اس نے خالہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے میرے رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ میرا ذہن خالہ کو ساس کے روپ میں کبھی قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا
کیونکہ وہ تو ڈھنگ سے کبھی خالہ کے روپ میں میرے سامنے نہیں آئی، تو نہ جانے ساس بن کر ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو مجھے اس رشتے میں پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ خالہ گاؤں میں رہتی تھی، جہاں بنیادی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ پانی وہ باہر کنویں سے بھر کر لاتی، گیس وہاں نہیں تھی، تو لکڑیاں جلائی جاتی اور مال مویشی بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے جن کا کام وہ خود ہی کرتی۔ تو ایسے میں جب میں بیاہ کر اس گھر میں جاتی تو یقیناً یہ مال مویشی، پانی بھرنا اور لکڑیاں جلا کر کھانا بنانا یہ سب میرے ذمہ ہوتا، جبکہ میں نے آنکھ ہی شہر میں کھولی تھی، جہاں گھر کے اندر ہی تمام سہولیات میں نے آنکھ کھولتے ہی دیکھی تھی۔ ایسے میں ایک شہری لڑکی کا گاؤں میں جا کر رہنا اور بسنا انتہائی مشکل کام ہے۔ میرے لیے وہاں ایڈجسٹ ہونا قطعاً آسان نہیں تھا، اور میں اپنی زندگی کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر امی ہوتی تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہ ہونے دیتی، کیونکہ وہ اپنی ایک تو بہن کے مزاج کو جانتی تھی، دوسرا ان کے گھر کے ماحول کو، جو مکمل زمیندارانہ گھرانہ تھا، جو جانتی تھی کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی کا ایسے ماحول میں جا کر ایڈجسٹ ہونا سوائے ذہنی اذیت کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے ان کی ہمیشہ سے ہی یہی خواہش تھی کہ میرا رشتہ شہر میں ہو جائے، چاہے میرا ہونے والا شوہر اس کی آمدنی کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میرے اس مشکل مرحلے میں میری ماں مجھے اکیلا چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی، اور ابا سے بات کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک جھجک تھی کہ میں ابا سے کیسے بات کروں۔ لہٰذا میں نے ستیلی امی کو کھل کر اپنا موقف دیا کہ میں کسی صورت بھی گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے اور ہمارے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور پھر یہ ایک دو دن کی بات نہیں کہ چلو وہاں گزارا کر لیا جائے، یہ ساری زندگی کی بات ہے۔ لہٰذا مجھے اس شادی کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ تو وہ میری بات سن کر بولی کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ساس تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی، کیونکہ لڑکا گھر پر ہی ہوتا ہے۔ تو میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا جہانگیر کوئی کام نہیں کرتا؟ ارے بھائی، انہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی اپنی زمینیں ہیں، وہاں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے، تو ایسے میں دوسروں کی غلامی کرنا ضروری تھوڑی ہے؟ بھائی نوکری تو ایک قسم کی غلامی ہی ہوتی ہے۔ اب تم اپنے ابا کو ہی دیکھ لو، لگی بدھی تنخواہ ہے، اتنے سالوں بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جبکہ کاروبار میں تو جل تھل ہوتی ہے، پیسہ تو می کی طرح برستا ہے، اور جہانگیر تو ہے بھی کھلے دل کا مالک، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ جہانگیر کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ تو وہ ایک دم سے بولی، جب جہانگیر تمہارے ارد گرد ہوگا تو تمہاری خالہ کو اس کا ڈر ہوگا، تو وہ تمہارے ساتھ کبھی اونچ نیچ نہیں کرے گی۔ ستیلی امی کی باتیں سننے کے بعد میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ ابا آئیں گے تو مجھے اب ہر صورت ان سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے یہ جان لیا تھا کہ ستیلی امی مجھے واقعی ایک ایسے کنویں میں گرانے کا مکمل بندوبست کر چکی ہیں کہ جس میں سے میں چاہ کر بھی دوبارہ نکل نہیں پاؤں گی، اور زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار نہیں۔ لہٰذا میں ابا کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ جب ابا میری بات سنیں گے تو وہ ضرور میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ رشتہ ختم کر دیں گے، لیکن میری ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ جب میں نے ابا سے اس حوالے میں بات کرنے کی کوشش کی تو ستیلی امی نے انہیں پہلے ہی بہت ساری پٹیاں پڑھا دی تھی۔ لہٰذا میں نے جو ہی بات شروع کی تو ابا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا اور کہا، میں تمہاری خالہ کو زبان دے چکا ہوں، لہٰذا میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ تو میں رونے لگی اور کہا کہ ابا، یہ میری زندگی ہے، آپ کو کم از کم مجھ سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو ابا ستیلی امی کے بہکاوے میں آ کر مجھ پر چیختے ہوئے بولے کہ تیری ماں نے تیری تربیت واقعی بہت گندی کی ہے، ورنہ بیٹیوں نے کب باپ کے سامنے منہ کھولے؟ میں نے اپنی بہنیں بیاہی ہیں، خاندان میں کئی بچوں کی شادیاں بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے کروائی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایسی روایت کہیں سننے کو ملی ہو کہ جس میں بیٹی نے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی جہاں آپ کروانا چاہتے ہیں۔ ارے تیری ماں تو یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی، اب کیا تو مجھے بھی مارنا چاہتی ہے؟ میں نے ایک آخری امید کے ساتھ اپنی ستیلی ماں کو دیکھا کہ شاید وہ میرے حق میں کچھ تو کہے گی، لیکن وہ تو آگ لگا کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو ابا کو اچھے سے سمجھا کر اس رشتے سے باز کروا سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس رشتے کو کروانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شاید وہ امی سے اس طرح بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی کہ میں مزید اپنی ماں کا نام ان لوگوں کے ہاتھوں بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے چپ چاپ اپنی قربانی دینے کا سوچ لیا۔ میں حیران تھی کہ ابا نے اس رشتے میں کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی، حالانکہ وہ کبھی بھی گاؤں نہیں گئے، انہیں بالکل نہیں پتا کہ وہ وہاں کیسے رہتے ہیں۔ کم از کم میری خاطر ایک بار وہاں جا کر دیکھ تو لیتے۔
लेकिन सौतेली अम्मी ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उन्हें मैं कहीं पर भी खड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैं चाहती थी कि वो एक बार वहां जाकर तहकीक तो करें कि आखिर जहांगीर, जिसकी अच्छी भली फौज में नौकरी लगी थी, उसे क्यों निकाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन मसला ये था कि अब्बा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे बोझ समझते हैं और हर सूरत उस बोझ को उठाकर फेंकना चाहते हैं। मुझे उस वक्त बिल्कुल अम्मी वाली बेबसी महसूस हो रही थी, जैसे उन्हें भी कभी अपनी मुश्किल वक्त में कोई ऐसा कंधा ना मिला जिस पर सर रखकर वो रो सके। बिल्कुल ही वही सिचुएशन उस वक्त मेरी थी कि मुझे घर में खानदान में कोई ऐसा कंधा नजर नहीं आ रहा था जहां पर मैं सर रखकर दिल खोल कर रो सकूं। बिलाखिर मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि वही अब इस मरहले को आसान करें और मेरे लिए इस शादी में बेहतरी हो। मेरी शादी का बराए नाम जहेज सुतेली अम्मी ने खरीदा। हालांकि अब्बा ने उन्हें मेरे जहेज के लिए ठीक ठाक पैसे दे रखे थे। मुझे तो अपनी शादी के कोई अरमान नहीं थे, इसलिए मैंने किसी भी चीज को लेने का तकाजा न किया और ना ही जिद बांधी। और बिलाखिर मैं चुपचाप अपने बाप की जिद पर कुर्बान होकर जहांगीर की दुल्हन बनकर उसके गांव में आ गई। मैं दुल्हन बनकर सेज पर बैठी हुई थी और जहांगीर के इंतजार में काफी देर गुजर गई, लेकिन जहांगीर अंदर न आया। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई तो मैंने अपना घूंघट खुद ही उठा दिया और बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तो ये जानकर मुझे शदीद जोर का झटका लगा कि मैं जिस कमरे में बैठी थी वो एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर हाथ से लिपाई की गई थी। दीवारों पर सफेदी की गई थी और मुख्तलिफ रंगों से फूल बूटे बनाए गए थे। ये बिल्कुल टिपिकल देहात के माहौल के मुताबिक कमरा था, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत ही बुरा हुआ। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती थी। कमरा भले छोटा ही हो लेकिन कम अज कम पक्का तो हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ही कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहाँ मैं शहर की पली और कहाँ ये टिपिकल गांव का माहौल। मैं यहाँ कैसे रहूंगी। मेरा दिल बंद होने लगा कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और खाला अंदर आ गई। तौबा, तुम्हारे वालिदैन तो बहुत ही कंजूस निकले भाई। ना जाने इतना पैसा कब्र में लेकर जाएंगे। 4 चीजें जहेज में ऐसे दी हैं जैसे मुंह पर मारी हूं। ये भी ना देते जो उन्होंने दिया है, इससे कई गुना ज्यादा तो अच्छा हमारे घर में मौजूद है। भला इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत थी। मैंने निगाह उठाकर खाला की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर कहीं कहीं मुझे अम्मी की झलक नजर आई। जाने क्यों मेरी आंखें झलक सी गई और मैं रो पड़ी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आई और मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, मेरी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन गलत नहीं। तुम खुद सोचो कि अगर तुम ब्याह कर किसी गैर के घर में गई होती और यही सामान तुम्हारे साथ आता तो गैर लोग तो ये बातें बर्दाश्त नहीं करते। मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा ने तो खुले पैसे दिए होंगे, लेकिन तेरी सौतेली माँ ने जरूर डंडी मारी है। अगर उसकी जगह मेरी बाजी जिंदा होती तो हालात कुछ और होते। उनका लहजा एकदम से रुंध गया तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मुझे बिल्कुल अम्मी की तरह की ममता नजर आई। मेरी किसी बात पर नाराज मत होना, तो मेरी बाजी की पहली और आखिरी निशानी है और मैं तुझे अपनी बहू नहीं बेटी समझती हूँ। बस ऐसे ही दिल में एक बात आई तो कह दी, वरना सच्ची बात तो यह है कि मेरे लिए तुम हर चीज से कीमती हो। तेरे अब्बा और सुतेली अम्मी तेरे साथ कुछ ना भी भेजते तो भी मुझे कोई एतराज ना होता। नाजिया पुत्र, मेरा ये घर बहुत छोटा सा है, शायद तेरे मयार का ना हो, लेकिन तेरी खाला का दिल बहुत बड़ा है। तुझे यहाँ अपनी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा रहा। फिर वो मेरे माथे पर प्यार करके उठते हुए बोली, मैं जहांगीर को भेजती हूँ। मैं शुरू से अब तक उनकी सारी बातों पर सिर्फ हैरान थी और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था कि मैं मजीद इस हवाले से कुछ भी सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं आंखें बंद करके बेड से टेक लगाकर बैठी ही थी कि अचानक जहांगीर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने पहली बार उसे देखा। वो बिल्कुल क्लीन शेव था और ठीक ठाक किसी पार्लर से तैयार लग रहा था। देखने में अलबत्ता खूबसूरत था या शायद मेकअप का कमाल हो, मैं तय्युन न कर पाई, लेकिन नैन नक्श प्यारे थे। मेरे दिल ने एक हल्की सी चुटकी काटी तो मैंने अपनी निगाहें झुका ली। वो मेरे पास आकर बैठा और मुझसे बातें करने लगा तो उसके लबो लहजे में अजीब सी अफसुर्दगी थी जिसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इस कदर गमगीन क्यों है। बातों बातों में उसने एकदम से कहा कि खुदा मेरे गुनाह को माफ कर देगा। तो मुझे अचंभा सा हुआ कि ये क्या बात कर रहा है। शर्म के बारे मैं उस वक्त तो ना पूछ सकी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन जो जो वक्त गुजरने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो अज़वाजी ताल्लुक से कतराता भी है।
شاید وہ شادی کر کے خوش نہیں ہے، تبھی ہر وقت غم زدہ رہتا ہے۔ میں اسے خوش رکھنے کی سو جتن کرتی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتا۔ تو دن بدن یہ بات میرے لیے بہت ہی پریشان کن ہوتی جا رہی تھی۔ میں خالہ اور اس گھر کے ماحول سے مطمئن تھی۔ خالہ بالکل ایک ماں کی طرح میرے ساتھ پیش آتی۔ وہ مجھ سے گھر کا ہلکا پھلکا کام کرواتی اور باقی کام وہ خود کرتی، بلکہ انہوں نے میرا ایم اے میں بھی ایڈمیشن کروا دیا اور مجھے صاف صاف کہا کہ تو جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے، شاید اس بہانے میری بہن کی روح مجھ سے خوش ہو جائے۔ پھر انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی کم از کم ساس کی طرف سے بہت ہی پرسکون ہوگی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، لیکن دوسری طرف جہانگیر کا معاملہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو میں اس سے یہ پوچھتی کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے؟ تو وہ ڈر کر باہر چلا جاتا اور پوری رات باہر گزارتا۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، بلکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی اس کا یہی طریقہ کار تھا۔ تو اب مجھے آہستہ آہستہ جہانگیر پر غصہ آنے لگا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اگر اس طرح خفا ہو کر رات کو باہر نکلا تو میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ آخر کہاں جاتا ہے۔ اور ٹھیک 2 دن کے بعد میرے اور اس کے درمیان جب اس بات کو لے کر جھڑپ ہوئی کہ آخر وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس نے کیا گناہ کر ڈالا ہے، تو وہ چڑھ کر بولا کہ تم ہر بار اس کا جواب کیوں پوچھتی ہو، اور خفا ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ تو میں نے بھی چادر اوڑھی اور چپکے سے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ جہانگیر ایک سنسان سڑک پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا ہے، اور کچھ دیر بعد ہی بہت سارے خواجہ سرا اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ آخر جہانگیر یوں سڑک پر کیوں لیٹ گیا ہے، اور یہ خواجہ سرا اس کے گرد کیوں اکٹھے ہیں؟ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا، کیونکہ میں اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ اس خیال سے کہ کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، تو میں ڈر کے اس کو بچانے کے لیے جو ہی خواجہ سرا کو ایک طرف ہٹا کر اندر گھسی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ جہانگیر وہاں پر فل میک اپ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر گہری لال لپسٹک لگا رکھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں اس کا یہ حلیہ دیکھ کر چیخنے لگی اور اسے زور زور سے پکارنے لگی، تو اس نے اپنی آنکھیں ایک دم سے کھول لی اور میری طرف دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جانے کیوں اسے یوں دیکھ کر میں ڈر گئی، اور جو ہی بھاگنے لگی تو دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جہانگیر نے میری قمیض پکڑ لی اور پھر رونے لگا۔ باخدا ناجیہ، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی امی نے زبردستی کروا دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں ایک ہجڑا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا گھر آنے کو یا تمہارے ساتھ رہنے کو دل نہیں کرتا، اور اب میں مزید یہ دوہری زندگی نہیں گزار پاؤں گا۔ لہٰذا تمہارے اور میرے راستے آج سے جدا ہیں۔ میں تمہیں آج اور ابھی اپنے اس رشتے کی قید سے آزاد کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں تپتی دھوپ میں بالکل ننگے سر آن کھڑی ہوں۔ جہانگیر اسی وقت ان ہجڑوں کے ساتھ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں لٹی پٹی روتے ہوئے جب گھر کے اندر آئی تو خالہ سامنے کھڑی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کیا ہو چکا ہے، تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہ سدھرا۔ میرا اکلوتا بیٹا تھا، سوچا تھا شادی کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اپنی اس زندگی کو چھوڑ دے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ میں ناکام ہو گئی اور میں نے تمہاری زندگی بھی برباد کر ڈالی۔ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے خالہ کی طرف دیکھا کہ جو اپنے بیٹے کو سدھارنے کے لیے مجھے چارے کی طرح استعمال کرتی رہیں، تو میں اپنی بربادی پر رونے لگی۔ واپس جانے کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا، کیونکہ خالہ جہانگیر کے اس اقدام پر بہت بری طرح سے بیمار ہو گئی، اور میرے علاوہ ان کا اس گھر میں کوئی نہیں تھا جو ان کا خیال رکھتا۔ لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں یہاں پر ہی رہوں گی اور اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اب یہی میری زندگی کا مقصد رہ گیا تھا۔